لیکن آج ہم ڈرتے گھبراتے ہیں. آج ہم ان لوگوں سے گھبراتے ہیں جو کبھی ہماری چوکھٹ کی گرد چاٹتے تھے. آج وہ ان سے ہم ڈرتے ہیں. ارے کیوں ڈرے ہم؟ کیوں گھبرائے ہم؟ ان سے کون ہے وہ؟ ارے ہم نے اس ملک کے اوپر 1000 برس تک جہاں بانی اور حکمرانی کی. اس کے چپے چپے کے اوپر ہماری عظمت کے نشان ہیں. آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا کریں. یہ بات یاد رکھو کہ نقصان غیروں سے نہیں اپنوں سے ہوا ہے. ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والے مسلمان ہی تھے اور سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والے بھی مسلمان اور نظام دکن کے ساتھ غداری کر کے تمہاری حالت کو یہ پہنچانے والے بھی مسلمان تھے. تو پھر ہم کو ان سے ہوشیار رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو کرنا ہے. میرے بھائی، آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے، طاقت پیدا کیجیے، تو آپ کی طاقت سب کچھ آپ کو بتا دے گی. مجھے کوئی تعریف کرنا اپنی مقصود نہیں ہے، لیکن یہی دارالسلام جس کو کہا جاتا تھا کہ رضاکاروں کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن طاقت جب پیدا ہوئی تو آپ کی اور میری آنکھوں نے دیکھا یہی دارالسلام کے اوپر اندرا گاندھی آئی تھی اور یہیں سے آپ کو خطاب کیا تھا. مجلس گاندھی بھون نہیں گئی بلکہ تمہاری وزیر اعظم یہاں پر آئی. یہ آپ کے اتحاد کا، اگر یہ اتحاد ہے تو سب کچھ ہے. یہ اتحاد کی طاقت ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر بیوہ کی طرح فریاد کرتے رہو، میرا سہاگ ٹوٹ گیا، میرے بچے بھوکے ہیں. تو کون بیوہ کی طرف پلٹا ہے آج تک؟ جس کے پاس طاقت ہے وہی انصاف کیا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی اصلی تعلیمات کے اوپر غور کریں، صرف ایک ہی تعلیم کے اوپر غور کر رہے ہیں. دوسری طرف میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہندوستان میں ایک منظم منصوبے کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے. ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے. یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا، ہنگامہ ہوا، لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مقامات پہ کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے. وہاں فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو، آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے. آپ خود دیکھیں گے، اگر ایک ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مقام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی. فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. مراد آباد کے اندر برتنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں، فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی ہے. اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. بھوپال وغیرہ میں پتے کا بیڑی کا کاروبار ہاتھ میں تھا. اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے، صرف ہم فساد کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن بھاگلپور وہ مقام ہے جہاں یو پی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے. ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا. تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جلوس جا رہا تھا، مسلمانوں نے پتھر مار دیا، یہ، اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں. جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے، 10 لاکھ کا جلوس تھا. چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا وہاں کتنے مسلمانوں کے مکانات تھے؟ تو کہا 15 مکانات تھے صرف، اور 10 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے. میں نے کہا مکان میں لوگ تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیے تھے. تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے؟ آپ بتائیے کیا تھا؟
آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے کوئی 10 لاکھ کا جلوس جائے تو آپ میں میرے میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر ماریں، ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے. لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب فساد کی ابتدا مسلمان نے کی، حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں. تو یہ ایک منظم سازش ہے. اس لیے ہے کہ دستور میں ہریجنوں کو، پسماندہ طبقے کو مراعات دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے. ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراعات دی جائے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے، گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے، ہوٹل میں برتنہ مانجنے، رکشا چلانے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں؟ حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں. قرآن عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا. ہم نے تو یہاں آ کر اردو کو سیکھا کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا. لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے. 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. کیوں کہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں. آپ کو اردو میں قرآن پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ ابھی یہاں پر قرآن پڑھے اس کا ترجمہ ہوا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے محروم ہو جائیں گے. اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو، وہ قوم ختم ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اب بارگاہ سونیا گاندھی میں کہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم کو راجیہ سبھا کا ٹکٹ دے دو، وہاں سے دھتکار دیے جاتے ہیں. ارے غور کرو، ارے یہ غور کرو کہ طاقت کس کے پاس ہے. یہاں سے جھگڑنے کے بعد تم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ ارے یہاں سے ہی وجہ سے تمہاری حکومت بھی قائم ہے. تم مجلس اتحاد المسلمین بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم اس کے غلام نہیں ہیں. سمجھے؟ مجلس اتحاد المسلمین آج ایک حقیقت بنی ہوئی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس نے جو پالیسی اختیار کی، کیا وہ پالیسی کامیاب نہیں ہوئی؟ کیا آپ نہیں دیکھے کہ میرے بھائی ہم نے کہا سیاست، لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ سیاست ہمارے لیے شجر ممنوع ہے. لوگوں نے کہا سیاست میں حصہ مت لو. مرحوم صدر نے کہا نہیں سیاست میں حصہ لیں گے، اور سیاست میں حصہ لیے. تو آج آپ کے سامنے یہ انجینئرنگ کالج کی بلڈنگ ٹھہری ہوئی ہے. کیا اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ MBA MCA نرسنگ BSc نرسنگ آج کتنے نہیں مجلس کے تعلیمی شعبے قائم ہیں؟ تو آخر یہ سب کس کے لیے؟ کیسے صحیح پالیسی اختیار کرے؟ خالی خوشامداں کرتے رہے ان سے، کبھی ان سے، کبھی ان کا چاٹتے رہے، کبھی ان کی جوتے چاٹے، تو کچھ نہیں ہوتا. میرے بھائی اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو. یہ بتاؤ کہ یہ مضبوط ہاتھ ہیں، تمہارے گریوانوں سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے دامن کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میم نیوز ویب تازہ ترین خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل.